بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ڈیٹا بیس سسٹم لیکچر نمبر 9 کے ساتھ حاضر ہوں. پچھلی کلاس میں ہم نے مختلف جو انٹیٹی ریلیشن ڈائیگرام کی مختلف جو فیچرز تھے ان کو ڈسکس کیا تھا، جس میں انٹیٹیز کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ انٹیٹی کیا چیز ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرا کمپوننٹ تھا اس کو کہا جاتا ہے ایٹریبیوٹ، اور ان کی جو ٹائپس تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد پھر ہم آئے ریلیشن شپ کی طرف، اور ریلیشن شپ کو ڈسکس کر دیا، اور جو ڈگری آف ریلیشن شپ تھی ان کو ڈسکس کیا. یہ تمام کمپوننٹ ڈسکس کرنے کے بعد اس کے اندر جو مختلف قسم کی ٹرمینالوجیز یوز ہوتی تھی، جس طرح کارڈینلٹی تھی، کارڈینلٹی کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. کارڈینلٹی کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نمبر آف انسٹنسز آف ون اینٹیٹی belong یا associate to another entity یا نمبر آف انسٹنس آف another entity. یعنی آپ کے پاس دو انٹیٹیز ہیں. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک ٹیچر ہے. اب یہ جو اسٹوڈنٹس ہے تو اس میں آپ کے پاس مختلف انسٹنسز ہے، بہت سے ہیں، مطلب علی، اسد، اجاز، مختلف نام ہیں. تو یہ انسٹنس آف اینٹیٹی اسٹوڈنٹ ہے. اور جو آپ کے پاس ٹیچر ہے تو ٹیچر کی بھی آپ کے پاس بہت سے انسٹنس ہے، لائک جواد، خان، گل، منیر، مختلف آپ کے پاس انسٹنسز ہیں. اب ایک انٹیٹی کے کتنے انسٹنس دوسرے انٹیٹی کے انسٹنس کے ساتھ بلانگ کرتے، دس از کالڈ کارڈینلٹی. کارڈینلٹی میں ہم آج پڑھ رہے ہیں منیمم کارڈینلٹی. ایک میکسیمم کارڈینلٹی ہوتی ہے، ایک منیمم. میکسیمم کا مطلب ہے کہ کتنے نمبر، جو میکسیمم نمبر آف انسٹنس ہے دوسرے انٹیٹی کے میکسیمم نمبر آف انسٹنس کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں. منیمم کارڈینلٹی کا کیا مطلب ہے؟ ڈیٹرمائنز ویدر دا لنک از کمپلسری اور آپشنل. یعنی یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو دو انٹیٹیز کے درمیان جو لنک ہے، یہ ایسوسیشن ہے، اس میں سے جو انسٹنس ہے ان کی تعداد جو ہے وہ کمپلسری ہے یا آپشنل ہے. امپورٹنٹ سنس اٹ افیکٹس دا امپلیمنٹیشن. یہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ یہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر یہاں دیکھیے، یہاں پر کارڈینلٹی کی ایگزامپل ہے. یہاں پر پہلا والا ایگزامپل دیکھیے تو ایک انٹیٹی اسٹوڈنٹ ہے، دوسری انٹیٹی آپ کے پاس بک ہے. درمیان میں آپ کو جو ڈائمنڈ سمبل نظر آ رہا ہے یہ ریلیشن شپ کا سمبل ہے. لیکن اگر آپ انٹیٹی کی سائڈز پر دیکھیں تو یہاں پر بھی کچھ سمبلز نظر آ رہے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک 1 نظر آ رہے اور ایک اول سائن نظر آ رہے 0 کی طرح. دوسری سائڈ پر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو گریٹر کا سمبل نظر آ رہا ہے جو کہ بالکل انٹیٹی کے ساتھ اٹیچ ہے، اور وہاں پر آپ کو اس کے ساتھ 0 کا سمبل بھی نظر آ رہا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو ہم اس طرح ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کا ایک انسٹنس، اگر میں 1 کی بات کروں، اسٹوڈنٹ کا ایک انسٹنس بلانگ کرتا ہے بک کے مینی انسٹنس کے ساتھ. یعنی ایک اسٹوڈنٹ کئی کتابیں پڑھتا ہے. اور دوسری پاسبلٹی بھی آپ کے پاس ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کوئی کتاب بھی نہیں پڑھتا. یعنی یہاں سے میں 1 لیتا ہوں اور دوسری سائڈ پر یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے یہ 1 اور دوسری کی مینی کے ساتھ میں نے اس کی ریلیشن شپ بنائی. تو میں نے کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ کئی کتابیں پڑھتا ہے. پھر میں نے کہا ایک اسٹوڈنٹ کوئی کتاب بھی نہیں پڑھتا. اگر ریورس میں بات کروں تو یہاں پر میں اس طرح کہوں گا کہ بہت سے کتابوں کو ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، یا میں کہتا ہوں کہ بہت سے کتابوں کو کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہیں پڑھتا. تو یہاں پر آپ کے پاس یہ کیا ہے؟ ایک کمپلسری ہے اور ایک آپشنل آپ کے پاس آ رہا ہے. نیچے ایگزامپل میں آپ دیکھیے، آپ کے پاس امپلائی ہے، دوسرا پروجیکٹس ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو امپلائی میں آپ کو یہ جو نظر آ رہی ہے مینی کا ہے، یہ آپ کے پاس آپشنل ہے، 0 ہے. اس سائڈ پر آپ کو 1 نظر آ رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک پروجیکٹ پر کئی امپلائی کام کر رہے ہیں، یا ایک پروجیکٹ پر کوئی امپلائی بھی کام نہیں کر رہا. تو یہ مینی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ 0 کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور یہ 1 کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کے بعد دوسرا دیکھیے اسٹوڈنٹ ہے اور کورس ہے. تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر مینی ہے، یہاں پر 0 ہے، یہاں پر مینی ہے، یہاں پر 0 ہے. اس کا مطلب ہے کہ مینی اسٹوڈنٹس آر انرولڈ ان مینی کورسز. اور یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی کورس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ انرول نہیں ہے. نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو اسٹوڈنٹس، یہاں ہابیز. جو اسٹوڈنٹس ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی کوئی ہابی نہیں ہے، یا ایک اسٹوڈنٹ کی ایک ہابی ہے، یا ایک ہابی جو ہے وہ کسی بھی اسٹوڈنٹس کی نہیں ہے.
تو یہ آپ کو منیمم کارڈنلٹی اور میکسیمم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ منیمم یہ گریٹر کی نشان آ جائے اور 1 ساتھ میں آ جائے تو یہ میکسیمم کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جو 1 اور 0 آتا ہے یہ منیمم کارڈنلٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ نوٹیشن اور بھی استعمال ہوتے ہیں، وہاں پر تو آپ نے وہ نوٹیشن دیکھ لے جس میں ہم 1 اور مینی کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ یہاں پر کیا نوٹیشن ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، یہاں پر یہ جو ایرو کا سمبل ہے اور سنگل ایرو ہے، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے 1، اور یہ یہاں پر جو آپ کو 2 ایرو نظر آ رہی ہے مینی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی ان کے درمیان 1 ٹو مینی ریلیشن شپ ہے۔ نیچے آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس 2 ایروز ہے اور یہاں پر 1 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مینی اینڈ مینی 1 ریلیشن شپ ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر 2 ایروز ہے اور یہاں پر بھی 2 ایروز ہے، تو یہ مینی ٹو مینی ریلیشن شپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو اس قسم کی نوٹیشن بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نوٹیشن بھی ہے، یہاں پر 1 ہے، یہاں پر m ہے، اس کا مطلب ہے 1 ٹو مینی۔ یہاں پر m ہے، یہاں پر 1 ہے، اس کا مطلب ہے مینی ٹو 1۔ یہاں پر m ہے اور یہاں پر m ہے، اور بعض لوگ یہاں پر n لکھتے ہیں یا m لکھ دے تو مینی ٹو مینی ریلیشن شپ ہے، تو اس طریقے سے بھی ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ والا ذرا دیکھیے، یہ 1 یہاں 1 ٹو 1، یہ 1 یہاں پر آپ کو یہ والا جو سمبل نظر ہے 1 ٹو مینی، اور یہاں پر یہ سمبلز اور یہاں پر یہ سمبل دونوں سیم ہے، اس کا مطلب ہے مینی ٹو مینی ریلیشن شپ۔ تو یہ کچھ سمبلز تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایگزسٹنٹ ڈیپینڈنسی کی ڈیفینیشن نیکسٹ سلائیڈ میں کراتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایک انٹیٹی بک ہے اور ایک بک کاپی ہے، درمیان میں ریلیشن شپ ہے۔ آپ بک کاپی کو دیکھ سکتے ہو، اس کو میں نے ڈبل ریکٹینگل میں بند کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بک ہے یہ آپ کے پاس اسٹرانگ انٹیٹی ہے، اور جو بک کاپی ہے یہ آپ کے پاس ویک انٹیٹی ہے۔ یعنی ویک انٹیٹی کا یہ مطلب ہے کہ بغیر کسی دوسرے انٹیٹی کے سہارے کے وہ نہیں رہ سکتا، وہ ایگزسٹنٹ نہیں رکھ سکتا، تو اس وجہ سے اس کو ویک انٹیٹی کہا جاتا ہے۔ یعنی بک ہوگی تو بک کاپی ہوگی، اگر بک نہیں ہے تو بک کاپی نہیں ہوگی۔ ایگزسٹنٹ ڈیپینڈنسی کا کیا مطلب ہے؟ ایگزسٹنٹ ڈیپینڈنسی ڈسکرائبز ویدر این اینٹی ان اے ریلیشن شپ از آپشنل اور مینڈیٹری۔ ایگزسٹنٹ ڈیپینڈنسی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی ریلیشن شپ کے اندر جو اینٹی ہے یا آیا یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، آپشنل ہے یا مینڈیٹری ہے۔ Analyze business rules to identify whether an entity must exist in a relationship۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم جب کسی بھی اینٹیز کا ریلیشن شپ بناتے ہیں اور بعض جگہوں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ نہ بنائیں۔ مثال کے طور پر ایک امپلائی ہے، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بلانگ نہیں کر رہا، اور بعض جگہ پر ہم بناتے ہیں کہ امپلائی بلانگ ٹو این ڈپارٹمنٹ۔ اب یہ بزنس رول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر بزنس رول یہ کہتا ہے، کوئی آرگنائزیشن یہ کہتا ہے کہ یار میرے لیے اس طرح بناؤ کہ اس میں سے یہ بعض امپلائی یہ سے ہوں گے کہ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بلانگ نہیں کریں گے ہوگے، تو پھر آپ نے اس طریقے سے بنانا ہوگا۔ تو یہ جو ہمارے پاس یہ ریلیشن شپ میں ہم یہ چیز ڈیفائن کرتے ہیں مینڈیٹری اور آپشنل کی، تو یہ بزنس رول پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے انہانسمنٹ ای آر ماڈل، یا جس طرح آپ نے ادھر ای آر ڈی پڑھا، یہاں پر آپ ڈبل ای آر ڈی کہو گے۔ انہانسمنٹ ای آر کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ نیچر کو دیکھو گے، بعض جگہوں پر ایک انٹیٹی کو مزید ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے تو انٹیٹی بیان کر دی کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، لیکن آپ مزید اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہو۔ مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کا، تو اسٹوڈنٹ کو ایک آرگنائزیشن کے اندر وہاں پر ضرورت پڑ سکتی کہ آپ ان کو کیٹیگرائز کر دے۔ اسٹوڈنٹ کون سا اسٹوڈنٹ؟ انٹر کا اسٹوڈنٹ یا بی ایس کا اسٹوڈنٹ؟ پھر بی ایس کا اسٹوڈنٹ کون سا اسٹوڈنٹ؟ کون سے ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ؟ کمپیوٹر سائنس کا، میتھمیٹکس کا، انگلش کا، کون سا؟ انٹر کا کون سا اسٹوڈنٹ؟ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ، کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ، میڈیکل کا اسٹوڈنٹ، آرٹس کا اسٹوڈنٹ۔ تو بعض جگہوں پر آپ انٹیٹی کو مزید کیٹیگرائز کرتے اور اس کو کہا جاتا ہے انہانسمنٹ اینٹی ریلیشنل ڈیٹا ماڈلز۔ ڈفرینٹ پرپوزل، مختلف جگہوں پر آپ اس کو اپلائی کر سکتے، وہاں پر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ موسٹ کامن فیچر از ریپرزینٹنگ آف سپر ٹائپس اینڈ سب ٹائپ۔ یہ ہمارے پاس جو زیادہ کامن استعمال ہونے والی فیچر ہے، ریپرزنٹیشن ہے، ہم اس کو سپر ٹائپ یا سب ٹائپ یا جنرلائزیشن اسپیشلائزیشن کے الفاظ سے استعمال کرتے ہیں۔ آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کا ایک پاپولر فیچر ہے
جس طرح آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں آپ لوگوں نے انہیریٹنس پڑھا تھا، انہیریٹنس کی کنسیپٹ کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ ایک پیرنٹ کلاس ہوتا ہے، ایک چائلڈ کلاس ہوتا ہے، تو بیسک وہی چیز یہاں پر بھی ہے۔ چائلڈ کلاس کیا کرتی ہے؟ چائلڈ کلاس جو ہوتی ہے وہ پراپرٹیز جو آپ کی پیرنٹ کلاس کے اندر ہوتی ہے اس کو انہیریٹ کرتی ہے، تو سیم چیز یہاں پر بھی ہوتی ہے۔ ایک انٹیٹی کو آپ جب کیٹیگرائز کرتے ہو تو اس میں سے جو چیز کیٹیگرائز کی جاتی ہے، جو اسپیشلائز چیز لے کے آتے ہو، تو اس میں کچھ پراپرٹیز آپ کی جرنل انٹیٹی کی بھی موجود ہوتی ہے۔ سپر ٹائپ، سب ٹائپ آلسو کال جنرلائزیشن، اسپیشلائزیشن، یعنی آپ کے پاس ایک سپر ٹائپ ہوتا ہے، سب ٹائپس ہوتی ہے، اس کو جنرلائزیشن اور اسپیشلائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہیومن آپ کے پاس ایک جنرل فارم ہے، اگر آپ اس کو مزید اسپیشلائز کرتے تو آپ کہتے ہیں اس ہیومن میں ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، امپلائیز بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، اسٹوڈنٹس بھی ہے، تو یہ ہمارے پاس ہم اس طریقے سے ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ Super type is also called general entity type, where subtypes are called specialized entity type. یہاں پر آپ کے سامنے یہاں پر ایک ایگزامپل میں نے رکھی ہوئی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو جو میرے پاس انٹیٹیز ہے یہ جرنل انٹیٹیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک وہیکل ہے اور ایک پرسن ہے، تو پرسن بھی آپ کے پاس ایک جرنل انٹیٹی ہے، وہیکل بھی آپ کے پاس ایک جرنل انٹیٹی ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اگر ضرورت پڑے کہ یار ان کو آپ اسپیشلائز کر دیں، تو یہاں پر یہ سمبل آپ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی انٹیٹیز کو اسپیشلائز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہو، کیٹیگرائز کرتے ہو، تو پھر آپ نے یہ لکیر یہاں پر اس طرح زیرو کا سمبل اور اس کے بعد یہ جو سمبلز ہے یہ لگانے ہوں گے۔ اب پرسن کو مزید میں نے اسپیشلائز کر دیا تو ایک پرسن ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، ایک پرسن ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ اپنے آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کرو گے۔ اب وہیکل ہے تو یہی سمبل آپ یوز کرو گے، یہ ای آر ڈی کا سمبل ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہو تو وہیکل کار بھی ہے، بس بھی ہے اور ٹرک بھی ہے۔ تو یہ جو وہیکل اور پرسن آپ کو نظر آئے دیز آر جنرل انٹیٹی ٹائپس، اور یہ جو کار ہے، بس ہے، ٹرک ہے، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، یہ اسپیشلائز انٹیٹی ٹائپس ہے۔ یہاں پر ایک اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک امپلائیز ہے، امپلائی میرے پاس کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہے، لیکن آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز کی بھی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہے۔ اگر آپ آرگنائزیشن کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بناتے ہو تو آپ اس امپلائی کو اور مزید کیٹیگرائز کر لیتے ہو۔ اب امپلائی آپ کے پاس جنرل ٹائپ ہے، آپ اس کو اسپیشلائز میں ڈیوائیڈ کرو گے، یا امپلائی آپ کے پاس سپر ٹائپ ہے تو آپ اس کو سب ٹائپس میں۔ امپلائی ہے، امپلائی میرے پاس بہت قسم کی امپلائیز ہیں۔ بعض امپلائیز اس قسم کے ہوتے ہیں جن کو ماہانہ ہم تنخواہ دیتے ہیں، اور بعض اس قسم کے ہوتے ہیں جن کو ہاورلی ہم پیسے دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے دو جگہوں پر اس کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے، ایک سیلریڈ ہے اور ایک ہاورلی ہے۔ تو سیلریڈ جو ہے اس کا گریڈ ہوتا ہے، اس کی جو اینول سیلری ہوتی ہے مختلف ایٹریبیوٹس ہیں، اور جو آپ کے پاس ہاورلی ہے تو اس کا مطلب ہاورلی ریٹ کیا ہے، ایک گھنٹے کے آپ کتنے پیسے اس کو دیتے ہو اور کتنے گھنٹے انہوں نے کام کیا، تو اس کے بیس پر آپ اس کو پیمنٹ کرتے ہو۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، ایک پرسن کو میں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ان کو آپ دیکھ سکتے ہو، ایک کو میں نے اسٹوڈنٹ، ایک کو فیکلٹی، جس طرح آپ جس کو ٹیچر کہتے ہو۔ تو پرسن کی جو ایٹریبیوٹ ہے، ایڈریس ہے، پرسن آئی ڈی ہے، اس کا نیم ہے۔ فیکلٹی کی آپ دیکھ سکتے ہو اس کی کوالیفیکیشن، اس کا گریڈ، اور اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کی آئی ڈی ہے، اسٹوڈنٹ کا نام ہے یا کلاس نمبر ہے، اس کا سی جی پی اے کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو پرسن آپ کا ایٹریبیوٹ ہے، پرسن کے ایٹریبیوٹس ہے، وہ ایٹریبیوٹس ان کی جو اسپیشلائز فارم ہے یہاں پر بھی موجود ہوگی، تو اس وجہ سے انہیریٹنس کا کنسیپٹ یہاں پر امپلیمنٹ ہوگا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں ہم نے سب سے پہلے کارڈینلٹی کو ڈسکس کر دیا، جس میں منیمم کارڈینلٹی کی ہم نے بات کی، اور اس پر مختلف ایگزامپل آپ کے سامنے میں نے رکھ دی اور اس کو ایکسپلین کیے، اور اس کے علاوہ مختلف جو سمبل استعمال ہوتے ہیں ریلیشن شپ کے اندر، 1 to 1، 1 to many، many to one اور many to many، وہ مختلف نوٹیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی، اور اس کے بعد پھر ہم ایک ٹاپک کی طرف آگے جس کو انہانس اینٹی ریلیشن ڈیٹا ماڈل کہا جاتا ہے، اس کی بات ہم نے کی۔ اس میں ہم نے دو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، سپر ٹائپ اور سب ٹائپ، یا جنرلائزیشن یا اسپیشلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس کی ضرورت ہمیں آرگنائزیشن کی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے۔
بعض جگہوں پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس انٹیٹی کو مزید حصوں میں ڈیوائڈ کریں، تو اس کے لیے ہم انٹیٹی انہانس ERD استعمال کرتے. سو امید ہے انشاءاللہ آج کا جو لیکچر ہے اس کی سمجھ آپ کو آئی ہوگی. اوکے، شکریہ.